آڈیو میں جماعت مودودی کے نام نہاد مجاہدین کے کارناموں پر مشتمل ایک کتاب کاروان شہداء کابل سے کشمیر میں لکھے جھوٹے جہادی مارکوں کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ جیسا سب جانتے ہیں کہ افغانستان کی سرزمین دشوار گزار اور گریلا جنگ کے لیے انتہائی موزوں ہے۔ افغان مجاہدین کو تمام سامراج، سرمایہ دار اور رجعت پسند دنیا کی زبردست امداد اور جدید اسلحے کی سپلائی ہونے کے باوجود 9 سالہ جنگ میں لڑتے ہوئے صرف 8 سے 9 ہزار روسی ہلاکتیں اور 1,20,000 مجاہدین مارے گئے، جو دلیل ہے کہ مجاہدین اس جنگ میں بری طرح سے پٹے ہیں۔ جبکہ 1839 سے 1842 کی 3 سالہ اینگلو افغان جنگ میں 10,000 انگریز فوجی مارے گئے اور 600 افغان جاں بحق ہوئے۔ دوسری 2 سالہ اینگلو افغان جنگ میں 9,000 انگریز فوجی ہلاک اور 5,000 افغان فوجی شہید ہوئے۔ یاد رہے کہ روسی فوج کے ہوتے ہوئے مجاہدین کا قبضہ کسی بھی شہر پہ نہ ہو سکا۔ ان اعداد و شمار کو دیکھتے ہوئے بھی اگر مودودی جماعت حکمتیار مسعود سیاف جنگی لحاظ سے فتح اپنے نام کریں تو یہ دعویٰ ناقابل قبول ہے۔ البتہ اس کو کمیونسٹ بیوروکریسی کی غلط حکمت عملی، پرچمی خلقی دھرے بندی اور گرباچوف کی سیاسی غلطی کہنا درست ہے۔ جو بھی ہے، اس جنگ کا سب سے بڑا فیکٹر اکثریت افغانوں کا ایک ترقی پسند انقلاب کا رد ہے، جو آج تک ہونے والی تمام تباہی کی اہم ترین وجہ ہے۔ اگر افغانوں نے رجعت پسند طاقتوں کو رد کیا ہوتا تو آج ایک روشن ترقی یافتہ افغانستان دیکھنے کو ملتا۔ اس لیے افغان لاکھ اپنی غلطیوں کو دوسروں پہ ڈالیں، لیکن سچ یہی ہے کہ خود کردہ علاج نیست۔ بات ہو رہی تھی کہ ایک جماعتی مجاہد ملک انعام نے روسی چھاؤنی پر حملہ کر کے درجنوں روسیوں کو ہلاک کیا، چھاؤنی پر قبضہ کیا اور وہیں پر ملک انعام نے رات بھی گزاری۔ لا حول ولا۔ آپ بتائیں کہ کون احمق ہوگا کہ ایک بڑی چھاؤنی پر قبضہ کرنے کے بعد وہیں سونے کی غلطی کرے؟ کہ کون نہیں جانتا کہ جہاں روسی فوج کارروائی نہ کر پاتی اس جگہ پر روسی ہیلی کاپٹر دشمن کے سروں کے اوپر آ کر گولے برسایا کرتے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ جس چھاؤنی میں بے شمار اسلحہ خوراک کا ذخیرہ 24 روسیوں کی لاشیں پڑی ہوں اور اس پہ دشمن کے قبضہ ہونے کی صورت میں جوابی حملہ لازم ہوتا ہے؟ کوئی حقیقی کردار تو ایسی خطرناک جگہ ہرگز رات نہیں گزارے گا۔ ہاں، البتہ اردو ڈائجسٹ کے قصے کہانیوں کے فرضی کردار ہی ایسی جگہ شب گزاری کر سکتے ہیں۔ ویسے اختر صاحب یہ کتاب لکھنے سے پہلے اس بات کا خیال کر لیتے کہ ہر روسی چھاؤنی کی حفاظت کے لیے کتنے ٹینک، بختربند، ہوائی مدد کے علاوہ انتہائی تربیت یافتہ کتے بھی ہوا کرتے، جو کسی بھی ارد گرد کی حرکت یا مشکوک چیز پہ بونک کر روسی فوجیوں کو الرٹ کر دیتے۔ شراب کباب کی محفلوں کے لیے افغان شہروں میں ان کے اپنے میس تھے، نہ کہ محاذ جنگ کو ہی مے خانہ بنا دیا جاتا۔ اگر وہ ریڈ آرمی جس نے 70 سال تک سرمایہ دار طاقتوں کو شدید دباؤ میں رکھا، ہٹلر کے خلاف دوسری جنگ عظیم میں تمام اتحادی فوج کی نسبت بہتر کارکردگی اور فاتح برلن رہی، جس فوج کی ایک بڑی پرانی تاریخ تھی، اتنی بھی گئی گزری نہ تھی اور نہ ہی ڈسپلن سے اس قدر آری تھی کہ محاذ جنگ کو ایک پکنک سپاٹ جانتی، اور وہ بھی کٹر کمیونسٹ مشیروں کے ہوتے ہوئے۔ مگر جماعت شیطانی کجا اور راست گوئی کجا؟ جیسا کہ کتاب میں لکھا ہے کہ انعام نے وہاں روسیوں کا کھانا بھی پیٹ بھر کھایا، تو روسی فوجیوں کو تو ماسکو سے ٹین کے چھوٹے ڈبوں میں بند گوشت ہی مہیا کیا جاتا تھا۔ اب یہ مودودی جہادی کیسے تھے کہ سور اور حرام کا گوشت کھانے میں کوئی پرہیز نہیں کیا کرتے تھے؟ بہرحال اس چھوٹے سے واقعے میں جس قدر جھوٹ لکھا گیا ہوا ہے، جماعت مودودی اس سے بھی زیادہ
ڈیٹ گمراہ دروغ اور مکار ہے۔ سرخ فوج کی افغانستان آمد کے بعد امریکی اور پاکستانی جنگی ماہروں نے افغان باغیوں کو ان کی صلاحیت کے مطابق ہی تربیت دی تھی کہ روسیوں کے خلاف حکمت عملی ہٹ اینڈ رن کی تھی، کیونکہ مجاہدین ہر قسم کے جدید اسلحے کی دسترس رکھنے کے باوجود کبھی بھی ایک ایسی فورس نہیں تھے کہ روسی فوجی چھاونیوں یا شہروں میں آ کر کامیاب حملے کر پاتے۔ اس لیے اس پوری جنگ میں شاید ہی کوئی ایسا موقع آیا ہو کہ مجاہدین نے براہ راست روسیوں کو چیلنج کیا ہو۔ البتہ روسیوں سے دو بدو لڑنے کی بجائے افغان باغی کوہستان کی سہولت کے باعث روسیوں کے کاروان کو ایمبوش کیا کرتے، جس سے روسی فوج کی زیادہ ہلاکتیں ہوئیں۔ مگر عباس اختر اعوان کی کتاب میں جماعتی مجاہدین کی کاغذی بہادری کے واقعات میں اکثر واقعات یوں بیان ہوئے ہیں کہ جماعتی مجاہدوں نے کمیونسٹ فوج کے سامنے آ کر پھر ان کی چھاونیوں پر براہ راست حملہ کرتے ہوئے فتوحات حاصل کیں۔ اسی نوعیت کا ایک اور واقعہ مصنف صاحب نے کسی کمانڈر محمد فیاض خان جماعتی مجاہد کا بیان کیا ہے، جس کی تفصیل پڑھ کر سنجیدہ ترین انسان بھی کہکے لگانے پہ مجبور ہو جائے گا اور اس واقعے کے مصنف کو ایک بہت بڑا مسخرہ ہی جانے گا۔ لکھتے ہیں کہ فیاض خان جلد ہی کمانڈر اور انسٹرکٹر بن گئے۔ انہوں نے متعدد کامیابیاں حاصل کیں۔ ان کے ہاتھوں درجنوں ٹینک و گاڑیاں اور سینکڑوں کمیونسٹ فوجی جہنم واصل ہوئے۔ خوست کے محاذ پر اتنی بڑی کامیابی حاصل کی کہ خود مجاہدین بھی حیران زدہ رہ گئے۔ وہ اپنے دو ساتھیوں کے ہمراہ ایک بڑے فوجی مرکز میں گئے اور کمانڈنگ آفیسر سے مخاطب ہوئے، تمہارا مرکز ہمارے گھیرے میں ہے اور ہم جنگ سے قبل تم کو آگاہ کرنے آئے ہیں کہ اگر 2 گھنٹوں کے اندر اندر اپنا فوجی مرکز ہمارے حوالے کر دو تو ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، اگر ایسا نہیں کرو گے تو کوئی تمہاری لاش بھی نہیں اٹھا سکے گا۔ کمانڈنگ افسر بوکلا گیا اور ساتھیوں سے مشورے کے بعد فوجی مرکز فیاض کے حوالے کر دیا۔ فیاض خان نے اپنے جہادی سینٹر کو فتح کی خبر دی اور اس فوجی مرکز سے کمانڈر فیاض کو 1 لاکھ کلشنکوفیں ہاتھ آئیں۔ افغان مجاہدین نے اس کارنامے پر فیاض خان کو بہت سی کلشنکوفیں دیں، مگر انہوں نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ میں یہاں جہاد میں شرکت کے لیے آیا ہوں، مال بنانے کے لیے نہیں۔ اس سارے قصے کو صرف ایک ہی صورت قبول کیا جا سکتا ہے کہ اگر عباس صاحب یہ بھی لکھ دیتے کہ مجاہد فیاض خان نے سلیمانی ٹوپی پہنی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے وہ فوجی مرکز کے محافظوں اور وہاں پر موجود فوجیوں کو دکھائی نہ دیا اور سیدھا کمیونسٹ فوج کے بڑے مرکز میں داخل ہوا، اس کے افسر کے دفتر میں جا کر 2 گھنٹوں کے اندر اندر فوجی اڈا اس کے حوالے کرنے کا پیغام دیا۔ اسلام کا مقدس نام لینے والی جماعت کو شرم نہیں آتی کہ کس طرح سے ننگے جھوٹ سے گمراہی پھیلاتے ہیں، ایسی باتیں لکھتے ہیں کہ جن کو عقل قبول نہیں کر سکتی۔ کہ یاد رہے سور انقلاب کے بعد جیسے ہی افغانستان میں خانہ جنگی کا آغاز ہوا تو حفاظتی اقدامات سخت تر کر دیے گئے۔ کوئی شخص بھی کسی سرکاری عمارت یا پولیس فوج کے مرکز میں داخل ہونے کے لیے عمارت کے باہر بنے ایک کمرے میں پہلے اپنے شناختی کارڈ جمع کرواتا تھا، جس کی جانچ کے بعد اس کی مکمل تلاشی کی جاتی اور اس کے بعد ہی کوئی اندر داخل ہو سکتا۔ اور خاص طور پر بڑے فوجی مراکز میں پرچم خلق پارٹی کے اہم عہدیداروں یا افغان فوج کے اعلیٰ افسران کے علاوہ کوئی عام بندہ تو داخل ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جماعتی مجاہد کیسے فوجی مرکز میں اپنے 2 دیگر ساتھیوں کے ساتھ داخل ہو کر سلطان راہی کی دھمکی دے اس پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہے؟ بلا شبہ عملی زندگی میں ایسا ممکن نہیں، مگر امت مسلمہ میں سچائی و حق گوئی کا درس دینے والوں کا یہ حال ہے کہ خود درجہ اول کے جھوٹے ہیں اور مکر و فریب میں اپنا ثانی نہیں رکھتے۔ اعوان صاحب، اگر ایک فوجی مرکز سے 1 لاکھ کلشنکوف آپ کے مجاہد کے ہاتھ آئی ہوتی تو پھر یہ کافی تھی پورے جہاد افغانستان کو جاری رکھنے کے لیے کہ
कि कम अज़ कम आपके अमीरुल मोमिनीन ज़िया को इसराइल से असला लेने की शर्मनाक डील ना करनी पड़ती। वैसे जमातियों की इतला के लिए बता देना ज़रूरी है कि रूस की सबसे बड़ी असला फैक्ट्री में भी एक वक्त में 1 लाख कलशनकोव वहाँ नहीं होगी कि कुजा अफगानिस्तान जैसे जंगज़दा मुल्क की एक ऐसी छावनी में लाख कलशनकोव सजी सजाई रखी हो जिस छावनी पे जमातियों का कब्जा सिर्फ एक धमकी के बाद ही हो जाए। अव्वल तो हर्बी असूल इसकी इजाज़त नहीं देता कि इतनी बड़ी तादाद में राइफल एक जगह रखी हो। दूसरा ये कि अगर हकीकी तौर पर ऐसा हुआ भी होता तो दुनिया भर के मीडिया में ये खबर शाया होकर रिकॉर्ड बुक में आ चुकी होती कि जाहिर है कि पूरी इंसानी तारीख की जंगों में 1 लाख राइफल सिर्फ एक अदद फौजी मरकज से किसी को नहीं मिली। बगैर जंग किए हथियार उस वक्त डाले जाते हैं कि मुखालिफ मुनगरिफ होकर तरफदारी तब्दील कर लें, असला खुराक की सप्लाई ख़त्म हो जाए, या ये कि दुश्मन ने घेर लिया और इस बात का कामिल यकीन कि जंग की सूरत में शिकस्त तो जानी नुकसान लाजिम है, तो ऐसी सूरत में उस वक्त हथियार फेंके जाते हैं जब लश्कर का इर्द गिर्द के इलाके पे कंट्रोल और उसकी नफरी और हथियारों की बर्तरी का यकीन हो जाए। लेकिन जमात मदूदी के अवान साहब से अगर ये पूछा जाए अव्वल के जमाती मुजाहिद फौजी मरकज़ में दाखिल कैसे हुए और फिर बिना किसी सबूत के उस बड़े फौजी मरकज ने ये कैसे बात कबूल करते हुए कि वो हकीकत में घेरे में आ चुके हैं, एक ऐसी छावनी मुजाहिदीन के हवाले कर दी जिसमें लाख कलशनकोव मौजूद हों। अगर किसी भी जमात मदूदी के चेले में हिम्मत है तो आए मेरी बातों का जवाब दे, मगर ये मुनाफिकीन झूठे हैं, कभी भी जवाब ना दे पाएंगे। इंशाअल्लाह हर बात पे कुरान का हवाला पेश करने वाले जमाती ये भूल जाते हैं कि कुरान का ही एक हवाला ये भी है कि झूठ बोलने वालों पे अल्लाह की लानत होती है। क्या अब हम अल्लाह के दीन की रहबर उस जमात को मान लें जिस पर अल्लाह की लानत पर ना साबित हो चुका हो? मगर शर्म इन शैतानी जमात वालों को नहीं आती, और आए भी क्योंकि इनका लीडर काफर और गुस्ताख मदूदी भी तो थूक कर चाटता था। पहले बनने की मुखालफत, फिर उसी पाकिस्तान में आ बसा, इसको थूक कर चाटना ही तो कहते हैं। मगर इस पर भी शर्मिंदा ना होना हर खास व आम जमातिये की फितरत है। अब्बास जानता है कि उसने गैर हकीकी मन गरज झूठे वाक़या लिखे हैं, और फिर इसी किताब के सफ़ा नंबर 17 में बुखारी शरीफ की रवायत बयान कर रहा है कि सहाबा इकराम ग़ज़वा अहज़ाब के मौका पर एक रजज़ यानी फौजी नगमा दोहरा रहे थे कि हम वो लोग हैं जिन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैत इस बात पर की कि जब तक जिंदा रहेंगे जहाद जारी रखेंगे। आज जमात इस्लामी का अजीम करदार फ़िक्र अमल सहाबा के इसी रजज़ की याद ताज़ा करता है। लो देख लो, एक तरफ CIA साख्ता प्लीद झूठे मुनाफिक गुस्ताख गुमराहों का टोला जिनका सरदार मदूदी अल्लाह की बनाई शरीयत को जुल्म पर मबनी कहकर पक्का काफर और मुर्तद हुआ था, नबी पाक को वहमी करार देकर एक कट्टर गुस्ताख साबित हो चुका हो। यूरोप, अमेरिका, यहूदी, इसराइली अय्याश नजदियों के इशारे पर किए फसाद को जहाद कहने वाले कुफार दुनिया की रंडियों, सूद, कसीनो, शराब, मुंशियात, सुवर की कमाई की दौलत पर जहाद का नारा बुलंद करने वालों की जसारत तो देखें कि अपना मुआजना सहाबा इकराम जैसी बुलंद दर्जा पाक हस्तियों से करते हैं, जबकि इनके झूठ भी सब पर वाज़िया हो चुके हैं। कि अवान साहब की किताब में बेशुमार झूठे वाक़यात को इस्लाम, मुजाहिदीन और जहाद के नाम से नत्थी करने की नापाक जसारत की गई है, जिनको पढ़ने के बाद इंसान ये सोचने पे मजबूर हो जाता है कि कोई इस्लाम तौहीद रसालत का नाम लेवा भी इस कदर झूठ लिख सकता है। सफ़ा 53 लिखता है कि कमांडर अव्वल गुल की रहनुमाई में हम रात 11 बजे जलालाबाद शहर में दाखिल होकर एक पश्चिमी कम्युनिस्ट के घर का मुहासरा किया, मगर वो घर नहीं था। इसके बाद एक और कम्युनिस्ट अफसर के घर छापा मारा, वो भी घर नहीं था। उसी रात को 1 बजे हम वापस आ रहे थे कि रास्ते में 2 कम्युनिस्ट मिल गए, हमने इनको गिरफ्तार कर लिया। इससे अगले रोज़ हम रात को फिर से निकले, एक घर से गाने की आवाज़ आ रही थी, इस मकान में 2 कम्युनिस्ट रहते थे, इन्हें गिरफ्तार कर लिया। अगले
اگلا گھر ملیشیا والوں کا تھا، اس پر حملہ کیا مگر وہاں کوئی ملیشیا والا نہ ملا، البتہ 2 ٹیپ ریکارڈ ملے جو بیت المال میں جمع کرا دیے۔ اس کے بعد ہم 20 مجاہد کی جنگ، 800 روسی فوجیوں جن کے پاس ٹینک توپ بھی تھے، مگر مجاہد اس بے جگری سے لڑے کہ دشمن سمجھا کہ یہ سارا علاقہ مجاہدین سے بھرا ہے، اس لیے روسی فوج اسی طرح سے اندھے ہو گئے جس طرح سے جنگ بدر کے کفار اندھے ہو گئے تھے۔ ہم کم تعداد تھے مگر روسیوں کو بہت زیادہ دکھائی دے رہے تھے۔ اگلی شب ہم نے ایک کمانڈر کے گھر حملہ کیا، جوابی فائرنگ ہوئی اور ہم نے اس سوچ سے واپسی اختیار کی کہ دشمن بڑی تعداد لے کر ہی نہ آ جائے۔ واپسی پر ایک اور کمیونسٹ کو گرفتار کیا۔ ان تمام باتوں کا رد صرف چند الفاظ میں کرتا ہوں کہ عباس عوان کو معلوم نہیں کہ جنگ کے زمانے میں شام ڈلتے ہی پورے افغانستان میں سخت ترین کرفیو لگ جایا کرتا۔ افغان پولیس، فوج، خاد یا پارٹی کارکن ہی شہروں کی سڑکوں پر راج کرتے، ہر گلی کوچے یا موڑ پر ناکہ بندی ہوتی اور کرفیو کی نگرانی کرنے والے مسلسل وائرلیس کے ذریعے ایک دوسرے سے رابطے میں ہوتے۔ اول تو شہروں میں کسی بھی انقلاب مخالف عناصر کا رات کو گھر گھر جا کر حملے یا کسی کمیونسٹ کو گرفتار کرنا ممکن ہی نہ تھا کہ جگہ جگہ ناکہ بندی، اور پھر جو کوئی 3 بار دریغ یعنی رک جاؤ کی آواز پر رسپانس نہ دیتا تو شوٹ کر دیا جاتا۔ کوئی شخص کرفیو کے وقت شب نامہ کے بغیر یعنی رات کوڈ کے بغیر ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت نہیں کر سکتا تھا، اور حفاظت کے لیے ایک رات میں 3-4 بار شب نامہ تبدیل بھی کیا جاتا۔ اس صورتحال میں مجاہدین کیسے آزادانہ گھوم پھر اور پھر گرفتاریاں کر سکتے؟ بے شک گشتی فوجی دستے، گشتی ڈاکٹر یعنی ایمبولینس وغیرہ کا تو سن رکھا تھا، مگر اس کتاب کو پڑھ کر معلوم ہوا کہ جماعتی مجاہدین نے افغان جہاد میں گشتی جیل بھی بنائے ہوئے تھے جو شہر بھر میں گھوم کر چلتے پھرتے کمیونسٹوں کو گرفتار کر لیا کرتے۔ کاروان شہداء کابل سے کشمیر مکمل طور پر جھوٹے فرضی واقعات سے بھری پڑی ہے، جن میں سے چند ایک کا ذکر کیا ہے۔ مقصد یہی ہے کہ لوگ جان سکیں کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا دعویٰ کرنے والی صہیونی ساختہ جماعت کس قدر جھوٹ سے کام لیتی ہے، جبکہ یہ جماعت جانتی ہے کہ جھوٹ بولنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ جھوٹے کی شہادت بھی مقبول نہیں۔ جھوٹ بولنے والا نہ تو امامت کے قابل نہ ہی قیادت کے لائق ہوتا ہے، کسی مسجد کا مولوی تک نہیں بن سکتا۔ جھوٹے کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ جھوٹ یا غیبت کا گناہ زنا سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا مومن کا شرف ہوتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ مومن جھوٹا اور خیانت کرنے والا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جماعت مودودی اور دیگر وہابی دیوبندی نام نہاد جہادی جھوٹے ہیں، اس لیے مومن کے درجے تک نہیں پہنچ سکتے، اور اللہ کی راہ میں جہاد صرف اور صرف مومن کا ہی شرف ہوتا ہے، نہ کہ کسی جھوٹے جماعتی کا۔ ان نام نہاد جہادیوں کے کسی نعرے یا دعوے کی بجائے ان کے عمل کو دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ دنیا کو دکھانے کے لیے یہ امریکہ کے مخالف جہاد کے نعرے تو لگاتے ہیں، مگر دراصل کل بھی انہی کے حامی تھے اور آج بھی انہی کے اسلام دشمن منصوبوں کو پایا تکمیل کرنے کے لیے سرگرم عمل ہیں۔ اسلامی ممالک میں ہر امریکہ مخالف تحریک یا شخصیت کے خلاف ان کی پالیسی وہی رہی جو امریکہ اور اسرائیل کی تھی۔ انڈونیشیا میں CIA کے منصوبے پر وہاں خانہ جنگی کروا کے امریکہ مخالف لیڈرز کارنوں کی حکومت ختم کی، لاکھوں کا قتل عام کیا، نام اسلام کا استعمال کیا، مگر کام امریکہ کے مفادات کے لیے۔ اسی طرح سے سامراج مخالف ذوالفقار علی بھٹو، کرنل قذافی، ناصر اسد، یاسر عرفات، بوم الدین کارنوں کی امریکہ مخالف حکومتوں کو ختم کرنے کے لیے امریکی مفادات کی خاطر انہوں نے وہاں فسادات کیے، خون کی ہولی کے لیے انتشار پیدا کیا۔ آج بھی امریکہ شام حکومت کا مخالف ہے تو یہ جہادی بھی اس کے مخالف ہیں۔ قذافی کے خلاف سلفی وہابی امریکہ اور یہودی اتحاد
تاریخی سچائی ہے کہ یہود و نصارہ وہابی جماعتی دیوبندیوں کے دشمن بھی مشترکہ ہیں، تو پھر سچائی جان کر بھی جو جماعت کو اسلام کا ترجمان مانے تو وہ آنکھ دیکھی مکھی کھانے والا ہے، اس کے دل پہ مور لگ چکی ہے، اس لیے ایسے لوگوں سے اچھائی کی امید رکھنا بیکار ہے۔